السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو پر پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ پاکستان کے اندر گزشتہ چند دن پہلے ایک اہم سنگ میل عبور ہوا جسے پیغام پاکستان کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ پیغام پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا سنہری باب ہے جس کے اثرات مستقبل میں انتہائی روشن ہوں گے۔ پیغام پاکستان کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر جو ایک نظریہ پاکستان ہے اور نظریہ اسلام ہے اس کو بیان کیا گیا۔ پیغام پاکستان کے ذریعے قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کی اساس قرآن و سنت پر مبنی ہے، اور یہی وہ پیغام پاکستان ہے جس کے ذریعے شدت پسندی، دہشت گردی اور اس طرح کے بے شمار جن جرائم کا اور جن الزامات کا پاکستان کو سامنا تھا، ان الزامات کا خاتمہ اس پیغام پاکستان کے ذریعے انشاءاللہ ہوگا۔ پیغام پاکستان دراصل ہے کیا؟ پیغام پاکستان کے ذریعے پاکستان کے وہ علماء جن کو پورے پاکستان میں ایک اتھارٹی حاصل ہے، پورے پاکستان کے اندر ان علماء کی قدر کی جاتی ہے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام پیغام پاکستان کے اندر شامل ہوئے اور انہوں نے متفق ہو کر اور ایک تحقیق کر کے پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ایک بیانیہ رکھا۔ وہ بیانیہ پیغام پاکستان کے نام سے منسوب ہے اور اس بیانیے کے ذریعے قوم کے سامنے یہ بات سامنے رکھی گئی کہ کس طرح سے ہم اسلامی نظام کو پاکستان کے اندر نافذ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معروف اسکالر مولانا زاہد الراشدی صاحب نے۔ زاہد الراشدی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پیغام پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام پاکستان کی تقریباً میں خود بھی موجود تھا، میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ یہ تمام قومی اور مذہبی مکاتب فکر اور طبقات کی ایک متفقہ دستاویز ہے جس کے ذریعے قوم نے اپنے اس موقع کا اظہار کیا ہے۔ اس کی پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، بالکل، اور اس میں یہ ہے کہ اسلام کے مطابق پاکستان میں قومی زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے دستوری طور پہ اسلامی ریاست ہے، تمام تر عملی کوتاہیوں کے باوجود دستوری طور پر اسلامی ریاست ہے۔ اس اسلامی ریاست میں ہتھیار اٹھا کر جدوجہد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر پہلے بھی اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہ وسیع پیمانے پر قومی سطح پر اور اعلیٰ سطح پر اتفاق رائے کا ایک بار پھر اظہار کیا گیا ہے، اور اس میں صدر ممنون حسین صاحب خود بھی شریف کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو جو یہ نئی بات جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر دینا، یہ اس کو عدالت اور ریاست کے اختیارات کا حصہ بتایا گیا ہے۔ میں اس میں ایک مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی ہم نے جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا تو قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے پر ہم نے تنفیذ کا مطالبہ پارلیمنٹ اور عدلیہ سے ہی کیا تھا کہ پارلیمنٹ اس کو دوسرے کا حصہ بنائے اور عدالت عظمیٰ اس کی توثیق کرے۔ یہ تو پروسیس ہمارا پہلے بھی موجود ہے۔ یہ قادیانیوں کو تمام امت میں متفقہ طور پہ کافر قرار دیا، لیکن اس کی توثیق پارلیمنٹ نے کی اور عدالت عظمیٰ نے کی۔ اسی طرح ایک باضابطہ شکل دے دی گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیغام پاکستان کے ذریعے پاکستانی قوم کی اس وحدت کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کے لیے اور پاکستان کے اسلامی تشخص کے لیے پوری قوم متحد ہے، اور پاکستانی قوم یہ توقع رکھتی ہے کہ پاکستان میں اسلام کے احکام کا نفاذ عمل میں آئے گا، اور حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس کے تحفظ کو قانونی گارنٹی ملے گی۔ یہ اس کی بنیادی نکات ہے۔ میں تو اسے ایک اچھی دستاویز سمجھتا ہوں کہ قومی دستاویز اس میں تمام اہم امور کو سمو دیا گیا ہے اور قومی سطح پر اتفاق رائے کا اظہار کیا گیا ہے، اور تمام مکاتب فکر کے مذہبی اختیارات اس میں شریک ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کے مطابق آگے بڑھ سکے اور اس کو عملی طور پر اس کی طرف پیش رفتی کی صورت کرائیں۔ زاہد الراشدی صاحب، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب بنا
تو اس وقت پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کا نام دیا گیا، اور بعد میں بھی جو قرارداد مقاصد ہے ہر جگہ پر، جو ہمارا آئین ہے ہر جگہ پر اسلام اور قرآن و سنت کو سب سے پہلے مقدم رکھا گیا، حاکمیت اعلیٰ اللہ کے سپرد کی گئی. یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے. لیکن دوسری طرف بہت سارے ایسے قوانین بھی ہیں جن کے مطابق جن کے لیے جو ہے سفارشات بھی مرتب کی جاتی ہیں اور کی جاتی بھی رہیں اور اب بھی کی جائیں گی. ان میں کہا گیا کہ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق اگر نہیں ہیں تو ان کو ڈھالا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام یا نفاذ شریعت پاکستان میں عملاً کیسے آ سکتی ہے؟ ریاست کس طرح سے اپنا کس طرح سے کردار ادا کر سکتی ہے؟ مثلا ایک سودی نظام ہے، سودی نظام کے خاتمے کے لیے ریاست کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اور اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں. یہ ایسے سوالات وہاں بھی اٹھائے گئے ہیں جو تقریب ایوان صدر میں ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ سوال اٹھایا ہے، مولانا رشید الرحمان نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور یہ کہا کہ ریاست کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے کہ جو ریاستی ادارے ہیں، اسلامی ریاستی کونسل، وفاقی شرعی عدالت، سپریم کورٹ، ان کے جو اور پارلیمنٹ، ان کو جو ذمہ داریاں بنتی ہے وہ اس میں صرف یہ ہے کہ دہرایا تو گیا ہے، لیکن ہمارا تقاضا یہ تھا وہاں بھی اور اب بھی کہ ریاستی اداروں کی ذمہ داریاں بھی عمل نظر آنی چاہیے. لیکن سب کچھ کے باوجود دستوری اعتبار سے پاکستان چونکہ اسلامی ریاست ہے، ہم اس میں اسلام کے نفاذ کے لیے صبر آزمائش کی جدوجہد سے، لیکن بھارت صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ علماء جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ جاری رہے گی. جی لیکن ایک اور دوسرا سوال زاہد الراشدی صاحب، یہ جی غالباً زاہد الراشدی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی، لیکن انہوں نے بہت اچھی باتیں کی مختصر وقت میں. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ایک اہم سوال ہے پاکستان، پیغام پاکستان، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ پیغام پاکستان کے لیے ایک دوبارہ سے ایک نظریاتی اساس کو دوبارہ سے زندہ کرنے والا ہے. زاہد الراشدی صاحب بہت شکریہ، دوبارہ جوائن کیا آپ نے. زاہد الراشدی صاحب یہ بتائیے گا کہ علماء کرام اور مذہبی طبقہ جس کے بارے میں پچھلے 15-16 سالوں میں 9/11 کے بعد سے لے کر اب تک ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ مدارس کو شدت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے، دہشت گردی کا طعنہ دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغام پاکستان کی روشنی میں، پیغام پاکستان کے سامنے آنے کے بعد کس طرح سے مذہبی طبقہ اپنے آپ کو پیغام پاکستان کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور کس طرح سے اس بیانیے کو آگے پروموٹ کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس قومی متفقہ بیانیہ کے سامنے آنے سے مذہبی طبقے کے اعتماد میں اضافہ ہوگا. بالکل. اور جو اعتماد میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ مشکلات بھی کم ہوں گی، اور اگر ہم اس کے لے کے آگے چل سکے. اصل بات یہ ہے کہ ہم جب متحد رہیں گے اور ایک پیج پر رہیں گے تو ساری مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہوں گی اور ہم مثبت پیش رفت کر سکیں گے. اس کے لیے ہماری وحدت، یکجہتی اور اپنے ایک پیج پر رہنا یہ ضروری ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس پہ کامیاب ہوں گے. جی زاہد الراشدی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بہت قیمتی باتیں کی کہ بالکل یہ ایک پیغام پاکستان دوبارہ سے پاکستان کے نظریہ پاکستان کے احیاء کا ایک ذریعہ بنا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس پیغام پاکستان کے اندر سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے. بہت سے وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ اسلامی لکھنے کے مخالف ہیں، جو پاکستان کے نظریے کے خلاف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نظریہ اسلام، پاکستان کا نظریہ اسلام نہیں ہے، پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ سیکولر ہونا چاہیے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو کس نے یہ حق دے دیا کہ وہ کسی مذہب کو ڈیفینڈ کرے، کسی مذہب کو لے کر آگے چلے. ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ سب لوگ جو یہ اعتراضات اٹھاتے تھے اور جو لوگ یہ سوالات اٹھاتے تھے ان کو پیغام پاکستان کے ذریعے ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ پیغام پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، جس کے لیے پوری قوم کو متحد ہو کر پیغام پاکستان کے جو پیغام ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. یہاں پر ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیغام پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کو بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا رہا ہے گزشتہ 9/11 کے بعد سے، جب سے دنیا بھر میں دہشت گردی
پروان چڑھی، اس کے بعد سے پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک متفقہ اعلامیہ علماء کرام کی طرف سے اور ریاست پاکستان کی طرف سے سامنے آیا پیغام پاکستان کے حوالے سے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب نے، جو ڈائریکٹر جنرل ہے ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے، اور پیغام پاکستان کا جو مسودہ ہے، پیغام پاکستان کا جو بیانیہ ہے، اس کے تیار کرنے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت اہم کردار رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب ہی اس کے روح رواں ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب بہت شکریہ آپ لوگوں نے جی پروگرام میں رکھا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، پیغام پاکستان ایک صبر آزما عرصے کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد ایک متفقہ بیانیہ سامنے آیا قوم کے سامنے، تو آپ کے خیال میں اس کی تیاری کے جو مراحل ہیں اس میں کیا مشکلات پیش آئیں، اور کس طرح سے علماء کرام نے اس تعاون کیا، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور آپ لوگوں نے کس طرح سے علماء کرام کو پایا کہ انہوں نے مل کر پاکستان کا جو نظریہ ہے، پاکستان کے نظریے کے حوالے سے اپنی رائے بھی دی، اور دہشت گردی اور تکفیری سوچ جو ہے اس کے خلاف بھی مل کر متحد ہو کر ایک سوچ دی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے موقع دیا. جی بہت شکریہ. اصل میں جب سے دہشت گردی ہوئی اور دہشت گردوں نے اسلامی نعروں کو، اسلامک سمبلز کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا، تو اس کے ساتھ ہی جو مین سٹریم اسلامک ٹیچنگ تھی ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے علماء نے اور محققین نے اپنی اپنی کوششیں کی، اور یہ کوششیں اسی وقت سے جاری تھی، لیکن ان کو مربوط کرنے کی ضرورت تھی، ان کو ایک جگہ اکٹھے کرنے کی ضرورت تھی. تو وہ اپرچونٹی جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ نے پرووائڈ کی. اس دن میں ہمیں ایز اے سچ کوئی بڑی مشکلات پیش نہیں آئی، تاہم کچھ نہ کچھ چیلنجز تو ہوتے ہیں، وہ تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلک جو ہے وہ بعض اوقات اس کو دین کے اوپر بھی ترجیح دے دی جاتی ہے، تو اس قسم کی چیزیں تھی کہ ہمارے مسلک کے پوائنٹ آف ویو اس میں شامل ہے نہیں شامل ہے. لیکن عمومی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. انہوں نے ہماری بات کو سمجھا، انہوں نے ریاستی اداروں کا جو موقف ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کیا، قوم کی ضرورتوں کو بھی سمجھا، اور ان تمام چیزوں کے نتیجے کے طور پہ یہ اتفاق رائے پیدا ہوا. تو نریٹو جو ہے وہ نریٹو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم ایک متفق پوائنٹ آف ویو پر کہ یہ وہ فکر ہے جو درست فکر ہے، بالکل یہ وہ سوچ ہے جو صحیح ہے، اور باقی سوچیں اس کے ساتھ میچ کی جا رہی. تو اصل میں اس میں دو ہی اہم ترین نقطے ہیں. ایک نقطہ یہ کہ قرآن اور سنت میں کیا آیا، اور دوسرا نقطہ یہ کہ پاکستان کے دستور میں کیا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو موجودہ حالات کے مطابق ہم آہنگ کر کے اس کو پیش کر دیا گیا. تو اجمالی طور پر اگر آپ بتانا چاہیں کہ پیغام پاکستان ہے کیا، اس کا تعارف کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ پیغام پاکستان میں سب پہلے تو اسلامی نظریہ حیات کی اس میں وضاحت ہے، پھر پاکستان کے قیام کے فوائد، پاکستان نے اب تک کیا حاصل کیا، قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہوئے. ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرنے کے بعد اس میں پھر ایک متفقہ اعلامیہ ہے. متفقہ اعلامیہ میں وہ ایگریڈ اپون پوائنٹس ہیں جن میں یعنی دستور پاکستان کی اسلامی اور جمہوری حیثیت، پاکستان میں رہنے والوں کے حقوق و فرائض، اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ جو دہشت گردی، ہیٹ، ڈیوائڈ کرنے پر مشتمل مائنڈ سیٹ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے. پھر اس میں بچوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، یہ ساری چیزیں آنی ہوئی. اس مشترکہ اعلامیہ کے بعد پھر اس کو انہی پوائنٹ پر مشتمل ایک استفتاء ہے، اور اس استفتاء کے جواب پھر ایک متفقہ فتویٰ ہے، اور اس فتوے میں یہ بتایا گیا ہے اور انہی پوائنٹ کو انڈورس کیا گیا. تو فتویٰ لیتے ہوئے ہم نے وہی فتویٰ لینے کے جو اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھا ہے، اور انہی اصولوں کی بنیاد پر ایک فتویٰ جو ہے وہ لکھا گیا ہے. تو اس کے بعد پھر ان علماء کے نام ہیں جو تقریباً 2000 کے قریب ہیں جنہوں نے اس میں جو پوائنٹس ہیں ان کو انڈورس کیا ہے، اور اس تمام مکاتب فکر کے علماء شامل ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ اسی لیے پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ تمام مکاتب فکر کے میڈیا پر آنے والے لوگ اور لکھنے والے، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اسی طرح کی ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بنا ہے جیسے 1973 کے کانسٹیٹیوشن پر
सब लोग एग्रीड अपॉन हुए थे, तो ये भी एक मुत्तफिका, यानी इसमें जो वसत है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस्लामी नुक्ता नजर से वो तमाम क्वेश्चंस जो वो मुख्तलिफ तबकों की तरफ से रेज किए जाते थे, उनका क्लियर कट इफ्स एंड बट्स के बगैर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आम समझ में आने वाला जवाब जो है वो दिया गया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो एलामिया हमने देखा उसके अंदर ये भी है कि खुदकुश हमले हराम हैं और रियासत के खिलाफ बज़ोर ताकत खड़ा होना, कि शरीयत का निफाज इनफरादी तौर पर खड़ा होना ये भी गलत है, और जिहाद की मनमानी तशरीह करना ये भी गलत है। और इसी तरह जो एक अहम जो बात इस एलामिया के अंदर आई वो तौहीन सहाबा पर या तौहीन अंबिया किराम पर एक कानून की रोशनी में एक बात सामने आई कि 10 साल सज़ा होगी। तो आप क्या समझते हैं कि एक बयानिया था पहले कि सहाबा किराम की तौहीन होती है, उस पर कोई कानून साजी नहीं है, कुछ ऐसा कोई मामला नहीं है, तो इसमें पैगाम पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो गया है, तो इसके नताइज क्या निकलेंगे? आप क्या समझते हैं कि तौहीन सहाबा रुक जाएगी, या जो लोग सहाबा किराम के नाम पर खड़े होते थे और आपस में इख्तलाफात हो जाते थे, लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, ये एक सवाल था ना कि लोग जब सेक्टेरियनिज्म बहुत ज्यादा पाकिस्तान में फैला तो उसमें इस किस्म के इश्यूज भी आए थे, तो वो जिन असबाब की बिना पर सेक्टेरियनिज्म फैला उनको हमने एड्रेस करने की कोशिश की, और उसमें क्लियर कट ये बहुत अच्छी बात हुई। और पैगाम पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक अहम पेशरफ ये हुई कि जब इसके इफ्तिताह की तकरीब हुई तो उस तकरीब में जो फिक्र जाफरियत को रिप्रेजेंट करने वाले थे उन्होंने भी ये बात की कि हमारे लिए भी सहाबा इकराम उतने ही काबिल एहतराम है जितने के अहले सुन्नत के लिए काबिल एहतराम है। तो मैं समझता हूँ कि इसके जरिए ये तय किया कि एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, सहाबा हमारे और अहले बैत हमारे, एक ये बात तय हुई। और दूसरा ये कि जो फिक्ही इख्तलाफात हैं, फिक्ही इख्तलाफात वो डिवाइड नहीं करते, वो असल में एक तनव्वो है, और उस तनव्वो को सेटल करने का तरीका जो है वो एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, अदब मराअत और खिलाफ में दिया गया है, जो कि हमारी इस्लामी तहजीब का हिस्सा है। लेकिन वो फिकी इख्तलाफात ऐसे नहीं है कि उनको आम लोगों के सामने ला के एक आम आदमी जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसकी कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं, उसके सामने इस किस्म के इल्मी इख्तलाफात रख दिए गए तो वो तो सेक्टेरियन बनेगा, वो लड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो ये कहा गया कि ये अहले इल्म तो इस पर डिस्कशन करें, लेकिन आम लोगों को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड और अंडरस्टैंडेबल करने वाला इस्लाम जो है वो समझाया जाए। जी ये बताइएगा कि जो पैगाम पाकिस्तान तो सामने आ गया है, लेकिन कानून का हिस्सा अभी बना है कि नहीं बना? पार्लियामेंट में भी अभी तक नहीं गया और सेनेट में भी नहीं गया, तो आगे के मराहिल क्या है इसके? देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि पैगाम पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान के कानून से मुतसादिम हो। बिल्कुल। और पैगाम पाकिस्तान का आगाज ही इससे होता है कि ये पाकिस्तान के दस्तूर, यानी आप इसको ये समझिए कि ये दस्तूर पाकिस्तान की एक इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल। दस्तूर की कई दफात ऐसी हैं जिनमें हकूक का जिक्र किया गया है, उन तमाम चीजों को इसके जरिए इंडोर्स किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये हुआ है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी इसको पिछले हफ्ते इंडोर्स कर दिया है, और हम ये तवक्को कर रहे हैं इसके जरिए एक डिबेट जनरेट हो गया है, एक मकालमा शुरू हो चुका है, और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जल्द ही कौमी असम्बली और सेनेट की तरफ से भी इसको इंडोर्स कर दिया जाएगा। असल में पैगाम पाकिस्तान दस्तूर पाकिस्तान की इंडोर्समेंट जी, ये उसकी एक तरह से इंटरप्रिटेशन है। तो इस लिहाज से इसमें और पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि कई जगहों पे पाकिस्तान के कवानीन के हवाले और रेफरेंस भी दिए गए हैं जी। और वैसे भी ये एक नरेटिव वो चीज होती है जो एक यानी पूरी कौम का एक मुत्तफिका नुक्ता नजर होता है। वो नुक्ता नजर जरूरी नहीं कि उसको कानूनी जुबान में लिखा जाए, लेकिन इसमें कोई मजाका नहीं कि इसको पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में इसको डिस्कस किया जाए। मेरी इतलात के मुताबिक 50 से ज्यादा कौमी असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो इसके हवाले से करारदाद तैयार कर रहे हैं, और जल्द ही कौमी असम्बली में भी ये डिस्कस किया जाएगा और सेनेट में भी डिस्कस होगा। लेकिन इसकी तैयारी के मुख्तलिफ मराहल में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगरचे इसमें जो इसकी ओनरशिप है वो तो उलमा की है, लेकिन इसकी तैयारी के मुख्तलिफ मराहल में मेंबर्स कौमी असम्बली, फेडरल मिनिस्टर्स और सेनेटर्स हिस्सा लेते रहे हैं, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू
سے آغاز کرتے رہے، تو اس لیے ان کی انپٹ بھی موجود ہے اس میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات جو پیغام پاکستان کے اندر موجود ہے، بہت سے ہلکے اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں، اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ بالکل اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نفاذ شریعت وہ ریاست پاکستان کا حق ہے، اور انفرادی سطح پر کوئی بندہ کھڑا ہو کر ریاست کے خلاف یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نفاذ شریعت نہیں کرے تو میں نفاذ شریعت کرتا ہوں، تو انفرادی طور پر کسی کے لیے حق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جی، وہ یہ کہا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نفاذ شریعت کے لیے پرامن جد و جہد کرنا یہ دستور پاکستان کے مطابق ایک بنیادی حق ہے، جو شخص چاہے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، لیکن شریعت کے نفاذ کے نام پر ریاست کے خلاف کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ کوئی انفرادی طور پہ نفاذ شریعت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ دستور پاکستان کے مطابق ہر پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کا مطالبہ کرے، لیکن یہ مطالبہ کرنے کے نام پر ہتھیار ریاست کے خلاف نہیں اٹھایا جائے۔ جی لیکن ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پرامن جدوجہد کی جا سکتی ہے، جس طرح قومی بیانیہ متفقہ سامنے آیا قوم کے سامنے، تو اب ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو پرامن جدوجہد کرنے کا موقع ہی نہ دے، آج خود جو ہے وہ اسلامی جو قوانین ہیں، اسلامی جو شریعت کا نفاذ ہے، اس پر غور و فکر شروع کر دے اور اس کو عملی طور پر نافذ کرنا شروع کر دے۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ جو ہے وہ گہرے غور و فکر اور لیجسلیشن کا ایک پروسیس ہے جو کنٹینیو رہنا چاہیے، اور انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں نفاذ شریعت کو پولیٹیکل سلوگنز کا حصہ تو بنا لیا گیا، لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے جو علمی جدوجہد کرنے کی ضرورت تھی وہ جدوجہد نہیں کی گئی۔ اسی طرح شریعت کا مفہوم جو ہے اس کو لمٹ کر دیا گیا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت سے مراد صرف سزاؤں کا نفاذ ہے، وہ تو شریعت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بالکل، شریعہ جو ہے وہ ہر چیز کو ڈسکس کرتی ہے، اور جب پاکستان کے اندر ایسی لیجسلیشن ہوگی جو قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہوگی تو وہ ساری لیجسلیشن شریعہ کنسیڈر کی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے، اور ریاست اور ریاستی اداروں کو اس میں ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس بنا پر لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، ادارہ تحقیقات اسلامی کے جنرل ڈائریکٹر تھے، اور اس کے ساتھ قومی بیانیہ جو سامنے آیا پیغام پاکستان کے حوالے سے، اس کی تیاری بھی ساری انہی کے مرہون منت ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری قیمتی باتیں بھی کہیں۔ جو آخری ہم نے ان سے بات پوچھی کہ بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ نفاذ شریعت، پاکستان ایک اسلامی ملک تو ہے، پاکستان کا نظریہ اسلام ہے، اور پاکستان کے اندر جو قرارداد مقاصد ہے اور جو پاکستان کا آئین بنا ہے اس کے اندر بھی قرآن و سنت کو فوقیت دی گئی ہے، اور یہ بات لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز خلاف شریعت نہیں ہوگی، کوئی بھی قانون خلاف شریعت نہیں بنایا جائے گا۔ اگر کہیں پر کوئی سقم ہے قوانین کے اندر، ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ لیکن ابھی تک 70 سال گزر گئے، پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی اعتبار سے، اسلامی قوانین کے اعتبار سے اس میں رد و بدل کی ضرورت ہے، اور وہ عملی طور پر ہونا چاہیے۔ جیسے ایک سودی نظام ہے، اسلام کا معاشی نظام سود سے پاک ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس میں نہیں ہے، اس میں ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو پیغام پاکستان ہے، اس کے ذریعے سے ایک بیانیہ سامنے آ گیا ہے، ایک پورا ایک منظرنامہ سامنے کھل کر آ گیا ہے، دوبارہ سے اعادہ ہو گیا ہے دستور پاکستان کا اور آئین پاکستان کے قرارداد مقاصد کا۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی پاکستان کے اندر نہیں ہوئی، 70 سال گزر گئے، اسلامی قوانین کے متضاد ابھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب ان کو شریعت کے مطابق ڈھالنا، اور باقی جو ہمارے جو نظام معاشرت ہے، نظام اپنی سوسائٹی کا جو نظام ہے، اس کے اندر عملی طور پر شریعت کو مکمل طور پر قانونی اعتبار سے نافذ کرنا یہ ابھی باقی ہے، اور اس کے لیے جہاں کہیں سقم ہے، ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمارے علماء کرام ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے اور فیڈرل شریعت بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی علماء کرام اپنا ساتھ دیتے ہیں۔ پیغام پاکستان کے ذریعے یہ جو بہت ساری جہاں کہیں سقم ہے اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کا یہ فیصلہ، علماء کرام کا متحد
متحد ہو کر ریاست کے قومی بیانیے کا اعادہ کرنا اور اس کے لیے اپنی جد و جہد کرنا، یہ ایک واقعی قابل تحسین کام ہے، اور اس سے علماء کرام کی عزت اور ان کے اعتماد میں واقعی اضافہ ہوا ہے، اور اس سے وہ لوگ جو علماء کرام پر طنز کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو مدارس اور دینی درسگاہوں کو نشانہ بنایا کرتے تھے اور انہیں مورد الزام ٹھہراتے تھے، شدت پسندی کا طعنہ دیتے تھے، ان کے جو عزائم ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، وہ ایک طرح سے ختم ہو گئے ہیں۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے پیغام پاکستان کے ذریعے سے، جو اگلا مرحلہ ہے جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پیغام پاکستان میں جو دستور پاکستان، جو آئین پاکستان کو دہرایا گیا ہے، اس کو عملی طور پر کیسے نافذ کیا جائے، اس کی عملی طور پر تطبیق کیسے کی جائے۔ عملی طور پر تطبیق کرنے کا اختیار واقعی ریاست کو حاصل ہے، لیکن اگر ریاست اس کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے تو اس کے لیے عوام کو ایک اختیار دیا گیا ہے۔ عوام کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پرامن جدوجہد کر سکتے ہیں، آپ تذکیر کر سکتے ہیں، آپ یاد دہانی کروا سکتے ہیں، ریاست کو سمجھا سکتے ہیں، ریاست کو ایک اپنے پرامن جدوجہد کے ذریعے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر سقم ہے، اس کو نافذ کیا جائے۔ لیکن جو پیغام پاکستان ہے، یہ تب جا کر اس کے اصل نتائج تب قوم کے سامنے آنا شروع ہوں گے جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ ریاستی ادارے جب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو تب جا کر اس کے اصل ثمرات قوم کے سامنے آئیں گے۔ ریاستی اداروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ریاستی اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بیانیے میں جہاں جہاں اس بیانیے کو سامنے رکھ کر جہاں جہاں ہمارے سوسائٹی میں یا جہاں جہاں ہمارے قوانین کے اندر، جہاں جہاں ہماری مسائل کے اندر کہیں سقم ہے تو اس کے مطابق ان مسائل کو حل کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو سودی نظام ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو شرعی اعتبار سے جو حدود اللہ ہیں ان کا نفاذ نہیں ہے، اور جیسے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی کہ صحابہ کرام کے دفاع کا قانون بن گیا، لیکن بہت پہلے تک توہین صحابہ ہوتی رہتی تھی لیکن عملی طور پر سزائیں نہیں ملتی تھیں، اور اس وقت بھی بہت سارے ایسے جرائم ہیں جن میں اسلامی شریعت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور اس کا جو ہے وہ ابھی تک وہ اس کا صحیح طرح سے نفاذ نہیں ہو سکا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو غور و فکر کرنا ہوگا، اور اس کے ذریعے ہی جا کر آگے اس کا مثبت اثرات اور اس کے جو فوائد ہیں وہ قوم کو حاصل ہو سکیں گے۔ یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پیغام پاکستان کے حوالے سے ایک متفقہ اعلامیہ، متفقہ بیانیہ علماء کرام کی طرف سے، بلکہ پورے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے ریاستی اداروں کی طرف سے سامنے آیا، اور جس کے ذریعے اس بیانیے کے آنے کے بعد امید یہ کی جا رہی ہے کہ آئین پاکستان اور دستور پاکستان کے مطابق پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی جو راستے ہیں وہ انتہائی آسان ہو جائیں گے، اور امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی، بد امنی، شدت پسندی جیسے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب انصار عباسی صاحب نے، سینئر صحافی ہیں۔ انصار عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ انصار عباسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں پیغام پاکستان ایک متفقہ بیانیہ سامنے آیا، اور بہت عرصے سے پاکستان کو شدت پسندی اور دہشت گردی کا سامنا تھا، امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس بیانیے کے آنے کے بعد وہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو آپ پیغام پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے، انصار عباس صاحب سے دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے۔ پیغام پاکستان واقعی ایک متفقہ قومی بیانیہ ہے، اور جس کے ذریعے امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی، شدت پسندی جیسے جو مسائل تھے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو انصار عباس صاحب بہت شکریہ۔ انصار عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ پیغام پاکستان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پیغام پاکستان ایک اہم کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں ابھی تو چونکہ صرف یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے اور ظاہر ہے یہ بڑی ایک میجر انیشیٹو ہے جی، لیکن ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ اوور آل ایک کیمپین کی ضرورت ہے، جس کے لیے نہ صرف میڈیا کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ جو مساجد اور مدرسے، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے کے دوران ایک کوآرڈینیٹڈ جب تک ایک ایفرٹ نہیں ہوگی کہ تمام مساجد میں
آپ کس طریقے سے کوئی نیریٹو بلڈ کرتے ہیں جب تک اس تک کی ایک ایفرٹ نہیں ہوگی. بیکاز دیکھیں یہ جو پیغام پاکستان کی بات آپ کر رہے ہیں تو اگر آپ ویسے پوچھے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس کا کیا مقصد تھا, ہوا کیا ہے, بلکہ ایون کا نہیں پتا ہوگا لوگوں کو. سو جب تک کہ آپ اس کی اوپر کمپین بیس نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ جو چیز آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیز ہو سکتی ہے. جی, لیکن اس کے ذریعے سے پیغام پاکستان کے ذریعے سے ایک دفعہ سے دوبارہ سے یہ ایک نظریہ تو سامنے آ گیا, نظریہ پاکستان کا احیاء تو ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ریاست ہے. تو اس میں بہت سارے وہ لوگ جو سیکولرزم کے حامی تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بیانیے کے ذریعے ان کو شکست نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھیں اس کے بعد سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی جو ضمانت ہے وہ آئین پاکستان کی ہے. اگر آپ پاکستان کے آئین کو بھی پڑھیں تو اس میں بڑا پرفیکٹ ایک وہ اس طرح کے پاکستان کو بننے کا مقصد تھا, لیکن نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ پاکستان تھا. جی, تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ تو آئین میں ہر چیز گارنٹیڈ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پریکٹیکل لائف سے دیکھتے ہیں تو جہاں پہ جو چیز لکھی جاتی ہے, جو کہی جاتی ہے, جو مقاصد تھے اس میں اور جہاں پہ ہم موجود ہیں بہت بڑا فرق ہے, بہت ہی بڑا فرق ہے. تو آپ کو اگر آئین پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو نکل نہیں سکتے اسلامی پاکستان سے باہر. آپ کو تو پرفیکٹ ریسیپی مطلب اس میں تمام تر انگریڈینٹس ہیں, ہر قسم کی وہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں, آپ اپنی گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں, آپ اپنی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں, آپ اپنی ایگزیکٹو کو دیکھ لیں, بیوروکریسی کو دیکھ لیں, یہ تو ایک بہت بڑا فرق ہے. تو جب تک دیکھیں مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے کہ جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے وہ چیزیں جن کا آپ نے عہد کیا ہوا ہے, جو کہ ہیں, جو کہ آئین کے اندر لکھی گئی ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا. لائک آپ دیکھیں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے, آج مثال دیتا ہوں, اور 73 کے آئین میں لکھا ہوا ہے, اور بھٹو صاحب نے جب اس وقت کی بات کر رہے ہیں تو لکھا ہے کہ اس ملک میں سود کی فوری ختم کر دیا جائے گا. اب مجھے بتائیں 40 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, اس ملک میں سود ابھی بھی چل رہا ہے. اس میں اور پھر بھٹو صاحب کے آئین میں لکھا ہوا ہے کونسل اسلامک آئیڈیالوجی پاکستان کے تمام قوانین کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈالے گی. اس 700 سے زیادہ قوانین کے متعلق رپورٹس اس وقت کی پچھلے 40 سالوں میں کونسل اسلامک آئیڈیالوجی میں بنائی اور بھیجی. آج تک پارلیمنٹ نے ایک بھی رپورٹ کو کنسیڈر تک نہیں کیا, کنسیڈر تک نہیں کیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فرق ہے. پھر آپ پرنسپل آف پالیسی کو دیکھیں, وہاں پہ لکھا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق معاملہ کام کیا جائے گا, عربی پڑھائی جائے گی لوگوں کو, یہ لکھا ہے اس میں. جب آپ مجھے بتائیں نا کہ جس نیریٹو کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو آئین کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وہ سیکھنے رہے ہو, جب آپ وہ چیز کرنا نہ چاہ رہے ہو, جب کی رہی ہو اور سکسیسفل گورنمنٹ میں, کسی ایک گانے کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کرتا ہوں کہ اسلام کے نام کو استعمال ضرور کیا گیا ہے, لیکن اسلام کو کبھی بھی سیریس سے امپلیمنٹ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح متفقہ بیانیہ دوبارہ سامنے آ گیا ہے تو اس طرح اس کی عملی تطبیق کے لیے اسلامی نظام کے, اسلامی قوانین کے عملی تطبیق کے لیے بھی ایک بیانیہ ہونا چاہیے, ایک متفقہ طور پر لوگوں کو یا ریاستی اداروں کو اکٹھے ہو کر علماء کرام کو بیٹھنا چاہیے؟ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ایکچولی پریشر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بہت فراڈ ہو گیا, بہت باتیں بہت ہو گئی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ملک کو چلانے کے لیے جب آپ جس قسم کے ہمارے مالک ہوتے ہیں کہ تو آپ کے پاس آئین نہیں ہوتا ہے, جب آئین کی گارنٹی بھی موجود ہے اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا, میں آپ بتاؤں اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا, تو باقی کسی چیز سے کیا کچھ ہوگا آئی ایم ناٹ شیور. میں اس کی کہتا ہوں کہ جب تک اس کے پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا, اور جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں آلریڈی جو سمجھتا ہوں مشکل اس لیے ہو گیا ہے, یہ جو آپ اس قسم کے نیریٹو کی بات کریں نا کہ نیریٹو آگے بڑھانا, اس نیریٹو کی اگر سب سے زیادہ مخالفت ہوگی, میں آپ بولتا ہوں سامنے ڈائریکٹلی اور یا انڈائریکٹلی میڈیا کی طرف سے ہوگی, بیکاز میڈیا بھی اتنا سوچ نہیں کرتی ہے آپ کے پاس.
ہمارا جو میڈیا ہے، جو ٹیلی ویژن چینل جو میں خاص طور سے بات کر رہا ہوں، ان کو اس لیے سوٹ نہیں کرتی. جب تک یہ اس میں آپ نے علماء کی بات کی، آپ نے گورنمنٹ ہے، پالیٹکس ہے، میڈیا ہے، تو مجھے اس میں اتنا ظاہر ہے ٹھیک ہے کامیابی ہے کیونکہ ایک کر رہے ہیں، لیکن اس کی انفورسمنٹ کے لیے کیا کچھ ہوگا تو اس کے بارے میں ریئلی ڈاؤٹ کروں. جی، اس بیانیے کے اندر ایک اور بات سامنے آئی ہے جس پر قوم بہت سارے لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں کہ دفاع صحابہ کے حوالے سے اس میں ایک شک ڈالی گئی ہے کہ اس کو جرم سمجھا گیا ہے، 10 سال غالباً سزا بھی اس پر ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توہین انبیاء یا اسی طرح توہین صحابہ وہ ایک جو آپس میں اختلافات ہیں لوگوں کے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے وہ اس طرح کرتا ہے، تو کیا یہ اس طرح کے مسائل رک جائیں گے آپس میں، فرقہ واریت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اٹھنا، اور دفاع صحابہ مضبوط ہو جائے گا؟ دیکھیں اللہ کرے کہ ایسا اور ظاہر ہے. دیکھیں جہاں تک جو مقدس ہستیوں کی بات ہے تو اس میں دیکھیں ہمارا جو دین کو یہ کہتا ہے کہ آپ میں اسلام کی بات تو اس میں دین کہتا ہے، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے بھی خداؤں کو، دوسروں کے مذہب جو ہے ان کو بھی آپ ڈسرسپیکٹ ان کی طرح دینا ہو. تو ہم تو جب فرقہ بندی مقصد یہ ہے کہ ہم تو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور آپس میں اس طرح کے اختلافات ہیں. دیکھیں اس میں بڑے بیسک پرنسپل جو آپ کہتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ ہمیں جو یہ ہے جو بھی مقدس شخصیاں ہیں ان کے بارے میں، اور ظاہر ہے دین کی بھی آپ نے ان کو رسپیکٹ دینا ہے، ان کو رسپیکٹ دیں گے. بیکاز ڈس رسپیکٹ ہوگی تو اس میں لوگوں میں ایک آپ کو پتہ ہے غصہ ظاہر آتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، اشتہار اس سے پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی اگر آپ پاکستان کے قوانین لکھیں تو 10 سال کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے اس میں بھی یہ سزائیں لکھی ہوئی ہیں ہر قسم کی. بالکل. لیکن آئی ڈونٹ نو کیا ریزنگ ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم تو یہاں تو ہے الٹا اور قسم کا بھی رواج چلتا ہے. کسی میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہاں تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ ڈومیننٹ طبقہ ہے میڈیا میں خاص طور پہ، جو کہ فری اسپیچ کی بات کرتا ہے کہ وہ آپ کو آزادی ہے جو مرضی بات کریں. معوذ باللہ جس میں مذاہب کے متعلق، جس میں جو مقدس ہستیوں کے متعلق، تو میں تو اس میں ظاہر چیزیں بہت ہیں، لیکن اس میں دیکھیں کیا ان طبقوں کو جن کا انفلوئنس ہے، کیا ان کو اس بیانیے سے آپ انفلوئنس کر پائیں گے، کر پا رہے ہیں؟ یہ سب سے اہم بات ہوگی تاکہ کوئی چینج فیل ہو. میں آپ بتاؤں اس وقت تک چینج ہوگی جب تک یہ نیریٹو لوگ میٹر کرتے ہیں، جو جن لوگوں نے جو فیصلہ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے، جب تک وہ کنونس نہیں ہوتے ان کا میں آپ بتاؤں ان کا نیت یہ ہے. بڑے سے بڑے آپ پالیٹیشینس کو لے لیں، بڑی سے بڑی تحریر کو لے لیں، آج کہ آپ وہ چیز کرتے ہیں جو میڈیا کی طرف ہوا چلاتا ہے نا، میڈیا ٹھیک ہو یا غلط ہو، بلکہ غلط جتنا بھی ہونا آپ اس کی طرف چل پڑتے ہیں سارے حق بات کوئی نہیں کرتا. تو یہ بڑے عجیب سے کمپلیکیشن جو اس قسم کی پاکستان پیدا ہو گئی ہیں، اس میں بڑے میری ذاتی رائے میں جن لوگوں کو اس قسم کی بات کرنی ہے، مطلب ہے کہ صلاح معاشرہ کے لیے، اور تاکہ ہمارا ملک جس مقصد کے لیے بنا ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں، تو پھر یہ میڈیا جس قسم کی نیریٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس قسم کے میسیجز وہ یا ایجنڈا کرتا ہے، اس کے خلاف بڑے زبردست طریقے سے کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ یہ کام بہت مشکل ہوگا. بالکل انصار عباس صاحب، آپ کا درد جو ہے بالکل بجا ہے، لیکن انصار عباس صاحب بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے گنوائیں کہ ابھی تک اس کی عملی تطبیق نہیں ہو سکی، عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 70 سال گزر گئے، اسلام کا نام تو ہم لیتے ہیں، اسلامی جمہوریہ بھی کہتے ہیں، دستور میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے رکاوٹیں کیا ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں جس کے ذریعے ہم عملی طور پر اسلامی نظام کو یا اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کر پا رہے؟ کیا سیاستدان ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، جو کچھ اور طاقتیں ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں میں نے تو اس ملک میں سیاستدانوں نے بھی رول کیا ہے، اس ملک میں ملکی کے بھی لوگ آتے ہیں، سب نے رول کیا ہے. جو آپ کے سامنے ہے بیوروکریسی کا تو خیر انڈائریکٹلی ہمیشہ سے رول ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ
किसी भी, मैं कह रहा हूँ किसी भी गवर्नमेंट को मैंने फेयर नहीं देखा। टू एन एक्सटेंड अगर एक दौर में अच्छा का दौर जो था उसमें ज़्यादा कुछ मसाइल भी होंगे, लेकिन उन्होंने किस हद तक किया, लेकिन उनके साथ आप पूरी पाकिस्तान की अब देखें, अगर एक जो नैरेटिव जो आप हम बात कर रहे थे ना, आपके नैरेटिव ये है कि आपने अगर डिक्टेटर्स में देखिए, अगर मैं सबसे सख्त तरीन किसी के खिलाफ बात करनी है तो किसी को आपने पोर्ट्रे करना है कि वो बदतरीन डिक्टेटर थे या था, वो आप ज्यादा का नाम देंगे जी। और मैं बताऊँ बेसिकली इसलिए कि उन्होंने इस्लामाइजेशन के लिए काम किया, ठीक है परफेक्ट नहीं था, ठीक है उसमें मिसाइल होंगे, लेकिन अदरवाइज तो मैं बोलता हूँ किसी ने कुछ भी नहीं किया जी, बिल्कुल किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भुट्टो साहब का एहसान कि उन्होंने इस्लामी आइन दे दिया इस मुल्क को, लेकिन उस इस्लामी आइन तो अमल दरामद किया किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, और उसमें पार्लियामेंट ने नहीं किया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्लियामेंट हो, एग्जेक्टिव हो, जुडिशरी हो, किसी को कोई वो नहीं। और ना ये जो सूद की बात है 1992 का फैसला था, इसमें कुछ तो फैसला आ गया था कि इसमें खत्म हो जाएगा सूद। आप देखो कि उस वक्त के बाद जब चैलेंज किया गया आज तक ये केस कोर्ट में ही पेंडिंग है, वो फैसला नहीं दे रहे इसके ऊपर, वो देना नहीं चाहते इसके ऊपर। तो इसमें तो सारे ही शामिल है। मैं आपको ओवरऑल सो जब तक मैं ये कहता हूँ कि प्रेशर हम लोगों की जज्बाती इसकी है, हमें इस्लाम से मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत दिमाग रखती है कि हम थोड़ा सा प्रेशर डेवलप करें अपने रूलर के ऊपर, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए। जिस तरह अभी खत्म के मसले के ऊपर एक आप देखेंगे तो एक प्रेशर डेवलप हुआ और एकदम से वो डर गए तब उन्होंने जो करेक्शन करने की फौरी की। जब तक उस किस्म का एक प्रेशर डेवलप नहीं होगा उस वक्त तक यहाँ पे मैं नहीं देखता कि काम जाना हो सकता है जी। अंसार अब्बास साहब, आपने ख़त्म नबूवत के हवाले से बात की तो राजा ज़फ़रुल्लाह साहब की सरबराही में कमेटी भी बनी थी, वो कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा जो सेटअप है इसके अंदर कभी वो रिपोर्ट सामने आएगी कि नहीं आएगी? देखिए उसमें दो रिपोर्ट जो सामने हर पब्लिक को नहीं की थी उन्होंने, वो खैर मेरे पास आ गई थी। मैंने उसको नाम से उससे गैर शाया कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक और नई रिपोर्ट पाएंगे जो तफसीली रिपोर्ट होगी। तो ये तफसीली रिपोर्ट अभी तक नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आने वाली है। और जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा उनके, मुझे नहीं पता उनके जहन में क्या है कि क्या बात हो सकती है, लेकिन मैं से भी बात बता दूं ये वो एक इशू है जिसके ऊपर बात PMLN हो या अपोजिशन हो, किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए इसमें। और मैं बोलता हूँ मेरी इसमें सिर्फ ये राय है कि इसमें कम से कम एक करना होना चाहिए कि ये जो काम हुआ था, क्या अगर गलती थी तो चले उसको हम सबको इग्नोर कर देना चाहिए। आप और इंक्वायरी इन सो मेनी वर्ड क्या देखिए गलती हुई थी, लेकिन अगर उस केस में ये हमें पता चल जाए कि ये कोई साजिश थी जो फिर देखा जाना चाहिए। मैं आपको बताऊँ ये बहुत जरूरी है कि क्या किसी ने जानबूझ के किया था, और अगर जानबूझ के किया था तो क्यों किया था, किसके कहने के ऊपर किया था, क्या कोई फॉरेन पावर थी, लेकिन क्या वजह थी इतनी बड़ी जो जिस तरीके से ये चीज आपने मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि आपने कर दिया, तो वो बहुत बड़ी तादाद लोग पता भी नहीं चला। बिल्कुल। तो ये मेरा डिटरमिन होना जरूरी था विदाउट एनी साइन ऑफ प्रोडक्ट। यानी आप इसमें सियासत ना डालें, बिल्कुल सियासत को अलग कर दें, तो फिर बिकॉज हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है, और हमने और हमारा ईमान है कि हमारा रब हमें आखिरत के वक्त जब हमें शफात का हमारे होगा वक्त होगा, तो उस शफात के लिए हमारा रब हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात होगी। तो इसलिए हम किस तरह इस इशू के ऊपर अगर पॉलिटिक्स होती है या कोई और कंसिडरेशन होती है, बिल्कुल तो मेरा हमें ये बहुत बड़ी परिस्थिति की बात होगी। और इसमें डिटरमिन ये नहीं होना चाहिए कि ये गलती थी या इसके पीछे जानबूझ के किसी मकसद की खातिर किया गया था। बस मैं कहता हूँ ये चीज डिटरमिन हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अंसार अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया।
یہ تھے ہمارے ساتھ معروف صحافی جناب انصار عباسی صاحب. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر گزشتہ 70 سالوں سے باتیں بہت کی جا رہی ہیں اور تحریکیں بھی چلتی ہیں, نظام مصطفیٰ کی تحریک چلتی ہے, ختم نبوت کے لیے کاروان نکلتے ہیں, اور بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جنہوں نے مل کر متحد ہو کر پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوششوں کو پرامن کوششیں کی بھی اور اس کے لیے آوازیں بھی بلند کیں, اور لیکن آج تک 70 سال گزر گئے, پاکستان کے اندر عملاً اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا. اب اس کے پیچھے اسباب کیا تھے, محرکات کیا تھے, وہ سب کے سامنے ہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر حکومت میں, ہر حکومتی دور میں عملی طور پر اسلامی نظام کو, اسلامی قوانین کو, جو دیگر جیسے کہ انصار عباس صاحب نے کہا کہ 700 کے قریب ایسے قوانین ہیں جو اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے, تو ان قوانین کو عملی طور پر اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے ابھی تک کسی حکومت کی طرف سے, کسی ریاستی ادارے کی طرف سے صحیح طرح سے جو کوششیں ہیں وہ نہیں آئیں. تبھی تو 70 سال گزر گئے, پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا صحیح طریقے سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے, اسلامی جمہوریہ ہے, ایک نظریہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان یہ ملک بنا, پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے. لیکن اس نظریے کو صحیح طرح سے, اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے, جیسا کہ قائد اعظم مرحوم نے بھی کہا تھا, تو اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے جو کاوشیں ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی. اب اور اس میں پھر وہ لوگ, بہت زیادہ لوگ غلطی کا شکار ہوئے. انہوں نے ریاست کے خلاف اور نفاذ شریعت کے خاطر انہوں نے جدوجہد کا جو راستہ چنا, وہ ایسا راستہ تھا جو ریاست سے ٹکرانے کے مترادف تھا, جو ریاست کے خلاف بغاوت کے مترادف تھا, اور وہ واقعی وہ راستہ غلط تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو لوگ اٹھے جنہوں نے راستہ چنا, ان کے جو مطالبات تھے, ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے, قومی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے جو غلطیاں ماضی میں ہوئیں ان کے ازالے کے لیے کوششیں کریں, تاکہ مستقبل پاکستان کا نظریہ پاکستان کا وہ محفوظ رہے. آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس بات پر نہ لڑیں کہ پاکستان میں ابھی تک اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں ہوا, اس بات پر وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے نہ ہوئیں کہ چونکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک عملی طور پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکے گا. پاکستان کے ہر صوبے میں, پاکستان کے ہر شہر میں اور ہر جگہ پر اسلامی قوانین کو نافذ کرنا اور معاشرے کو اسلام کے مطابق وہ حقوق دینا, یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور یہ جو پیغام پاکستان کا جو متفقہ بیانیہ سامنے آیا, یہ ایک واقعی سنگ میل ہے, اور اس کو جتنا سراہا جائے, جتنی اس کی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. لیکن اس کو عملی طور پر اس کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستان کے جس طرح علماء کرام متحد ہوئے ہیں, ریاستی ادارے متحد ہوئے ہیں, اسی طرح ہمارے سیاستدانوں کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور عدلیہ کو, سب کو مل کر اس بیانیے کو عملی طور پر پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. یہ تو کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر نفاذ شریعت کے لیے پرامن جدوجہد کی جا سکتی ہے, لیکن فرقہ واریت اور عسکری راستہ یا اسی طرح آپس میں ٹکرانے کا راستہ اس کو اختیار نہیں کیا سکتا. اب سوال یہ ہے کہ آخر ہم ایسے حالات کیوں پیدا نہیں کرتے, ہم ایسی صورتحال کیوں نہیں پاکستان کے اندر بنا دیتے کہ لوگوں کو پرامن جدوجہد کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے, لوگوں کو اسلامی نظام کے لیے یہ کہنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے کہ جی ہمارے ملک میں تو ابھی تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا, بلکہ پہلے ہی سے سارا کچھ اسلام کے مطابق ڈھال دیا جائے. اب ریاستی اداروں نے جس طرح سے ایک بیانیے کو سامنے لا کر یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اور اس کے لیے اس کے خلاف اٹھنا صحیح نہیں ہے, اسی طرح ریاستی اداروں کی اور علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر یہ پوری پاکستان کے لیے ایک اور کام کر جائیں کہ پاکستان میں عملی طور پر جو قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق ڈھال دیا جائے. تو آج کے پروگرام میں ہم نے پیغام پاکستان کو ڈسکس کیا, آپ نے جو کچھ سنا وہ آپ کے سامنے ہے, اس حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ وصال اردو کے فیس بک پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور پروگرام بات چیت کے فیس بک پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.